أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس کے ارد گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ کریں گے۔ یا ان منافقین کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہوں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ گزشتہ آیات کے اندر منافقین کے گروہ کا ذکر ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے ہجرت کے بعد جو مدینہ منورہ کے اندر منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا تھا، تو جس کے اندر زیادہ تر مدینہ کے یہودی شامل تھے، جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے مگر در پردہ وہ کافر تھے اور مخالف اسلام تھے۔ ان کی منافقانہ بدخصلتوں اور بعض شرارتوں اور دو رخی چالوں کا اظہار فرمایا گیا تھا۔ اب آگے انہی منافقین کے بارے میں ان کی حالت کو اور بھی زیادہ واضح کرنے کے لیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ سامنے کھول کر رکھنے کے لیے ان کی مثالیں دو بیان کی گئی ہیں۔ اور عام طور پر دستور بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کسی بات کو صحیح طریقے سے سمجھانا ہو، ذہن نشین کرنا ہو، تو اس کی اچھائی اور برائی کو خوب کھول کر بتلانا مقصود ہو تو مناسب حال مثال دے کر اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہی طرز اختیار کیا گیا اور جگہ جگہ مثالیں دے کر بات سمجھائی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانہ میں جو منافقین تھے ان کی دو قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ تھے کہ جو دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے اور دل کھول کر کفر اختیار کیے ہوئے تھے، مگر بظاہر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے کے اور مسلمانوں کے ہمدرد اور رفیق ہونے کے دعوے دار تھے۔ تو دوسرے وہ منافقین تھے جو طبیعت کے کمزور تھے اور دل کے کچے تھے، اور وہ اسلام کے حق ہونے میں کبھی کبھی ان کو شک ہوتا تھا اور کبھی اسلام کی خوبیاں دیکھ کر کچھ ادھر اسلام کی طرف جو ہے ان کا میلان ہونے لگتا تھا، مگر پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا اور ذاتی اور دنیاوی فائدہ ان کے سامنے ہوتا تو وہ پھر وہ جو دلی میلان جو تھوڑا بہت ان کا اسلام کی طرف تھا وہ بھی انکار کی شکل میں بدل جاتا تھا۔ تو قرآن کریم نے ان آیات میں ان دونوں قسم کے منافقین کی مثال دی ہے۔ فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، کہ پہلی قسم کے منافقین کی مثال دی گئی اور بتایا گیا کہ ان کی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے سخت اندھیری رات میں کہیں آگ جلائی ہو، اور پھر اس آگ کی روشنی سے ارد گرد کی تمام چیزیں اس کی روشن ہو گئیں اور وہ اس قابل ہو گیا کہ ارد گرد میں نفع نقصان کی چیزوں میں فرق کر سکے اس آگ کی روشنی کی وجہ سے، مگر اچانک اس کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے سلب کر دی۔ یہ نہیں کہ وہ آگ بجھا دی بلکہ اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی کہ اب اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ روشنی کے باوجود وہ اندھوں کی طرح دیکھ بھال نہیں سکتا، جیسے اندھا دیکھ نہیں سکتا اسی طرح چاہے روشن سورج کی روشنی ہو، چاہے آگ کی روشنی ہو، چاہے کسی موم بتی کی یا بلب کی روشنی ہو، تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو جس طرح یہ شخص روشنی ہونے کے بعد
اندھیرے میں رہ گیا، اسی طرح منافقین باوجود نور حق واضح ہونے کے، یعنی کہ حق بات واضح ہو چکی ہے، ہدایت واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود ظلمت ضلالت میں جا پھنسے، یعنی اندھیری اور گمراہی میں جا پھنسے، اور اس طرح جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون، کے گونگے ہیں اور اندھے ہیں کہ ان کے نہ وہ بول سکتے ہیں اور ان کے کان حق بات سننے کے قابل نہیں رہے، اور زبان ان کی حق بات کہنے کے لائق نہ رہی، اور آنکھیں حق بات دیکھنے کی کام کی نہ رہی۔ تو ایسی حالت میں ان کے حق کی طرف رجوع ہونے کی کوئی امید نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ان کے سامنے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اللہ پاک نے ایک ہدایت کا ذریعہ سامنے رکھ دیا، پھر بھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، زبان سے وہ علوم حاصل نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، کانوں سے حق بات سنتے نہیں ہیں، اور آنکھوں سے حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں۔ جب ان کے آنکھ کان سب کچھ ختم ہو چکا ہے ان کی گمراہی کی وجہ سے، تو وہ اب ان کے اسلام کی طرف رجوع کرنے کی کوئی امید نہیں۔ آگے فرمایا، اب اس مثال کو اور بھی کھول کر سمجھیے کہ اللہ پاک نے ہدایت کی ایک مشعل جلائی، اللہ پاک نے ہدایت کا ایک چراغ جلایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس بات کو، یعنی کہ اسلام کو روشن کر دیا، واضح کر دیا، حق اور ناحق کو، غلط اور صحیح کو حضور علیہ السلام نے سب کچھ ہمیں بتا دیا اور ساری امت کو بتا دیا، تو مخلوق کو اس روشنی میں منزل مقصود کا راستہ معلوم ہو گیا، یعنی حق اور ناحق ہمارے سامنے ہے، غلط اور صحیح ہمارے سامنے ہے، حلال اور حرام ہمارے سامنے ہے، جائز ناجائز سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اب بھی اگر اس میں ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہماری ہی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے۔ اس کے باوجود فرمایا منافقین اندھے ہو گئے، جب آنکھ میں روشنی اور نور ہی نہیں تھا تو مشعل کی روشنی سے کیا فائدہ، کہ جب انہوں کو اللہ پاک نے ان سے توفیق چھین لی، ان کو جو ہے ہدایت کی طرف آنے کا ان کو موقع ہی نہ دیا، تو یہ پہلے قسم کے منافقین کی مثال بیان کر کے ان کے متعلق فرمایا کہ سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے۔ سمن کے معنی ہے بہرے کے، تو یہ منافقین اگرچہ ظاہری طور پر بہرے نہیں تھے، وہ سنتے تھے، کان ان کے موجود تھے، لیکن بہرا اس لیے کہا گیا کہ وہ دین کی حق باتیں جو ہے وہ سنتے تھے، یہ سنتے ہی نہیں تھے، یا سنتے تو تھے ٹال دیتے تھے، اور سنی بات کو انسنی کر دیتے تھے، گویا کہ بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ اور بکمون کے معنی ہے گونگا، تو اگرچہ ان منافقین کی زبانیں موجود تھیں، لیکن سچی بات کہنے سے اور پوچھنے سے وہ گریز کرتے تھے کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام میں صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے، اللہ پاک کا حکم کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں بات پوچھ کر، مسئلہ پوچھ کر پھر اس عمل میں لگنا، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم کسی کی بات میں ہدایت کرنے والے کی بات کو سن کر اس کا اثر نہیں لیتے، وہ ہمارے کانوں کے اوپر سمجھو یہ بہرا پن طاری ہو چکا، حق بات ہم سن نہیں سکے۔ آگے فرمایا بکمن، کہ حق بات کیا ہے، حق طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، جو جس کے اندر دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو، اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، یہ چیز کیا ہے، اس چیز سے وہ کیا ہے، فرمایا گریز کرتے ہیں اور حق بات کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ اس طرح گویا وہ گونگے ہوئے کہ بول ہی نہیں سکتے۔ امیون کے معنی ہے اندھا، منافقین آنکھیں رکھنے کے باوجود اللہ کی نشانیاں اور راہ حق دیکھ کر قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں اندھا کہا گیا۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے تین ہی ذریعے ہیں، ایک آنکھ ہے، دوسرا کان، تیسرا جو ہے وہ زبان۔ اور اس طرح کہ آنکھ جو ہے کبھی انسان دوسروں کی باتیں سن کر کانوں کے ذریعے سے بعض چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے، اور کبھی زبان سے پوچھ کر اور کہہ کر معلوم کرتا ہے، اور کبھی آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ تینوں ہی ذریعہ کھو بیٹھے کہ اب نہ کسی ہدایت کرنے والے کی آواز سنتا ہے، کہ ہمیں کتنے علماء کرام یا دین کی دعوت دینے والے راہ راست کی دعوت دیتے ہیں اور دین کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، روزے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے احکام کے اوپر بجا آوری کے لیے بلاتے ہیں،
لیکن ہمارے کانوں پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ تو یہ بھی ایک ہماری تھوڑی بہت ان کے ساتھ ملتی جلتی حالت ہے کہ جب ہمیں کوئی دعوت دینے والا، کوئی نماز کے لیے کہنے والا، کوئی جو ہے کوئی بھی دین کی دعوت دینے والا کہ ہمیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو ہمارے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، گویا کہ ہمارے کان بند ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ اب اگر کوئی یہ تینوں ہی ذریعہ کھو بیٹھے کہ اب نہ کسی ہدایت دینے والے کی آواز سنتا ہے، نہ ہدایت کے بارے میں وہ زبان سے پوچھتا ہے، اور نہ ہدایت اور حق کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھ کر کوئی اثر حاصل کرتا ہے، تو اس کے متعلق اس بات کی کوئی امید نہیں کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف یا ظلمت سے نور کی طرف یا اندھیرے سے روشنی کی طرف واپس آئے گا۔ تو یہ تو تھی بھائی دوستو پہلے قسم کے منافقین کی مثال اور ان کا انجام اور نتیجہ بیان فرمایا گیا کہ پہلی قسم کے منافقین۔ اب اگر ہمیں اس کے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہماری کیا حالت ہے، ہمارے اوپر ہمارے سامنے اتنا بڑا قرآن پاک اللہ پاک نے نازل فرمایا، احادیث کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں اتنا بڑا دین ہمارے سامنے محفوظ ہے کہ ہم اس کے اندر کتنا لگ رہے ہیں۔ گایا کہ ہم قرآن اور حدیث کو اور دین اسلام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا منافقین کی طرح نفسانی اغراض اور دنیاوی مفاد کی خاطر دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ یہ بھی ہمارے اندر ایک جراثیم جس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جراثیم منافقت کے، کہ اگر ہمارے نزدیک کاروبار زیادہ اہم ہے تو ہم سمجھو ایک درجہ کے ہمارے اندر منافقت کے جراثیم ہیں۔ اگر ہمارے اندر نماز کی اہمیت زیادہ ہے، دین اسلام کی اہمیت زیادہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جیسے پیچھے انہوں نے کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ زیادہ تر دنیاوی فائدوں کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیاوی فائدوں کو اتنا نہیں سوچتے تھے جتنا آخرت کے فائدوں کو سوچتے تھے۔ تو آخرت کے فائدوں کو، آخرت کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی محنت اور مشقت کی، اتنا اپنے آپ کو لگایا کہ دنیاوی مفاد کو بالکل بھول گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان سچا مومن اور پکا مسلمان بن کر میرے دین پر عمل کرے گا تو دنیا کے سارے مسائل میں اس کے حل کر دوں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں منافقت کے ہر قسم کے چھوٹے بڑی جراثیم سے اور اس کی برائیوں سے اور منافقین کی بد خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا